مشن حسین کا تھا وہی مشن ہمارا ہے، اور انشاءاللہ اس وجہ سے جنت جو نظریہ حسین کا تھا وہی نظریہ ہمارا ہے، اور جو منزل حسین کی تھی وہی منزل ہماری ہے۔ میں تھوڑی سی بات خطیب پاکستان صاحب اور کاشف نواز رنداوا صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بتلاتا نہیں ہے کہ حضرت حسین کیوں گئے تھے، کیا لڑائی تھی حکومت کے ساتھ۔ اللہ کی قسم ہے کہ کچھ حکومت نے، سرکاری لوگوں نے دین میں من مانیاں شروع کر دی تھی، دین میں خرافات اور بدعات داخل کرنا شروع کر دی تھی، مگر حسین کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ کیسے برداشت کرتا؟ نبوت کی گود کا پالا ہوا کہ اس کی زندگی میں محمد کا دین بدلا جائے اور اس میں بدعات شامل کر دی جائیں اور رسموں کے نام پر دین کے الگ راستے بنا لیے جائیں اور دین میں فرقے پیدا کیے جائیں۔ مولانا سیف اللہ خالد صاحب صحیح فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضرت حسین میدان کربلا میں گئے ہیں اس وقت کوئی ان کا وہ کسی فرقے کے لیے گئے تھے، کسی مسلک کے لیے گئے تھے، کسی مکتب فکر کے لیے گئے تھے؟ وہ قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے گئے تھے۔ جاؤ یا تم بتلاؤ کہ فرقے کے لیے گئے تھے، ہم بتلائیں گے نہیں، صرف اور صرف محمد کا نواسا، جوانان جنت کا سردار، فاطمہ اور علی کی گود میں کھیل کر پلا ہوا، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی نگہبانی اور قرآن و سنت کی ترجمانی کے لیے گیا تھا۔ اس کا میدان کربلا میں جانے کا کوئی مقصد نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ کرسی تھی، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گیا تھا۔ اسی لیے وہ شہید ہے اور اسی لیے اس کا یہ شان اور مرتبہ ہے۔ اگر وہ دنیا کے لیے جاتا، کرسی کے لیے جاتا، اقتدار کے لیے جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے میرا اللہ کبھی بھی اس کو یہ شان اور مقام ہی نہ تھا۔ یہ جتنا شان اور مقام ملا ہے، ملا اسی وجہ ہے وہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے گیا تھا اور محمد کی شریعت کی پہرےداری کے لیے گیا تھا۔ آج جاؤ تم ان کا نام لے کر فرقوں کو بچانے کی فکر کرو اور تم مسلکوں کی پہرےداری کرو۔ میں اور مولانا منصور اور یہ ٹیم جو ہے، ہم حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کی ترجمانی کریں گے اور کتاب و سنت کی آبیاری کریں گے اور نبی کے دین کی پہرےداری کا فریضہ ہم سر انجام انشاءاللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں مگر علماء بھی ہیں، ان کا بھی خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے۔ علماء کوئی نہیں، باقی صرف تسی ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سارے باقی نہیں یار تقریر میں الحمدللہ۔ حضرت کاشف نواز رنداوا صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں اپنا دوے اپنا برکت عطا فرمائے۔ آپ صدر نشین ہیں اور آپ کی صدارت اتنی بھی با اختیار نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالتے رہے، صدر سرکاری صاحب کی طرح۔ کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ بھئی جو ہے وہ قوم صورتحالات سنگین ہوتی جاتی ہے، صورتحالات سنگین ہوتی جاتی ہے، قوم غمگین ہوتی جاتی ہے، زرداری زردار ہوتا جاتا ہے اور قوم مسکین ہوتی جاتی ہے۔ پہلے تو 10% تھا، پتہ ہی نہیں کتنے پرسنٹ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ ایمانداری سے بتلاؤ۔ چلو یہ ایک بات میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ انصاف سے بتلاؤ، اور جس ملک کا صدر اعظم سرداری ہو وہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہتر صدر عطا فرما دے، اور پھر جس ملک کی وزیر اطلاعات ماشاءاللہ شیری رحمان، واہ واہ سبحان اللہ، شیری لو جی تسی شیر جے تے وہ شیری جے۔ مولانا اکبر الہ آبادی نے
وہ بہت عظیم آدمی تھے. بیویاں تو ویسے ہی مان نہیں ہوتی, بیویاں جو ہے وہ تو ویسے ہی مان نہیں ہوتی. اکبر نے کہا بھی اکبر کبھی ڈرے نہیں سلطان کی فوج سے, اکبر کبھی ڈرے نہیں سلطان کی فوج سے, لیکن شہید ہو گیا بیوی کی نوچ سے. بیوی تو عام بھی بابا کافی ہوتی ہے, جو شیری ہو اس کے خامن کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہو. ماشاء اللہ ہے ہی نہیں, لاگے ہی نہیں لگتا ہونا, کوئی لاگے ہی نہیں لگتا ہونا ایسی بلا دین دے. جدو ویکھو ٹی وی کھول کے نہ سر پر دوپٹہ, نہ کوئی شرم, نہ کوئی حیا, نہ دینی ایک نہ دینی دو. یہ پاکستان کی ماشاء اللہ وزیر اطلاعات. تو اس ملک میں امن, امان, خیر اور اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے جس ملک کے صدر اور وزیر اس طرح کے ہوں, اور جن کو یہ پرواہ نہ ہو کہ بے انصاف بھی کوئی چیز ہے, انصاف بھی کوئی چیز ہے. اب وہ افتخار چودھری, یہاں سے یہ بیان جاری ہونا چاہیے, یہ شیری نہیں ہے بچھیری ہے. یہ بیان آپ کی طرف سے جاری ہوگا, میری طرف سے. تو بھائی دوستوں بزرگوں, آخر میں نوجوانوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسا حضرت سیدنا حسین یا حسن موجود تھے یا وہ کربلا کے میدان میں آئے ہیں, ان کی زندگی میں ابھی کوئی فرقہ بنی نہیں تھی, کوئی فرقہ بنا کسی فرقے میں یہ چیزیں جو آج ان کے نام پر جاری ہے وہ موجود. اس وقت رب کا قرآن تھا اور محمد کا فرمان تھا. یہی دو چیزیں ان کا لائے عمل تھی, اور یہی دو چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ اہل حدیث کا لائے عمل ہے. وہ بھی قرآن و سنت سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے تھے, آج ہم بھی قرآن و سنت سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی خاطر جان دی, اور کہنے والوں نے کہا کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کہ کبھی غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے. ان کا عقیدہ بھی یہی تھا, غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے, غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز ہے. اور جو گھوڑے کے سامنے, تازیے کے سامنے, ایک ان کا بھی ہے, پنڈت نے تازیے کو میرے دیکھ کر کہا اور مندر کا تو نے میرے یہ نقشہ اڑا لیا. پنڈت نے تازیے کو میرے دیکھ کر کہا اور مندر کا تو نے میرے یہ نقشہ اڑا لیا. صنعت گری کا ختم اس پر کمال ہے, سچ پوچھئے تو آپ یہ اپنی مثال ہے. لیکن ہمارا پختہ عقیدہ ہے تیرا خام, اور کاغذ میں تو نے کھو دیے بیکار اپنے دام. میں نے کہا جناب کو دھوکا ہوا ہے کیا, مندر نہیں یہ میں نے بنایا ہے تعزیہ. قبر اس میں ہے حسین علیہ السلام کی, امت پہ جس نے دوزخ امت پہ جس نے دوزخ حرام کی, آتش دوزخ حرام کی ہے. پنڈت نے پھر براہ تمسخر دیا جواب کہ پھر اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے جناب. جب کاغذ کی مورتی میں جب تم نے خدا کو بلا لیا تو پتھر کی مورتی میں, کاغذ کی مورتی میں جب تم نے حسین کو بلا لیا تو پتھر کی مورتی میں پھر خدا کیوں نہ آئے گا. دوستوں بزرگوں بھائیوں, سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی طرف آؤ, حسین کا راستہ یہی ہے, حسین کا راستہ قرآن ہے, حسین کا راستہ پیغمبر کا اسوہ ہے, حسین کا راستہ رسول اللہ کی سیرت ہے, حسین کا راستہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جاتا ہے. حسین, میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان کے مقدس ان شہدائے کربلا
کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو تیرا مشن تھا اہل حدیث کا بچہ بچہ اس کو جاری رکھے گا. ہم اسلام کے خلاف ہر فریب اور ہر غدر کا جو ہے وہ پردہ چاک کرتے رہیں گے اور ہر اسلام کے خلاف مکاری اور عیاری کو ساری دنیا کے سامنے ننگا کرتے رہیں گے اور ہم ساری دنیا کے شرک اور بدعات کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے رہیں گے اور اس وقت تک ہم آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں کیا ساری دنیا میں حسین تیرا نام لائے عمل اور تیری منزل ہم حاصل نہ کر لیں. پوری دنیا میں قرآن و سنت کا پرچم بنا بلند ہو جائے, ہماری جانیں چلی جائے, ہم سر کٹائیں گے, جانیں لٹائیں گے, گھر لٹائیں گے, لیکن کبھی بھی تحریک قرآن و سنت جو تو نے کربلا کے میدان سے شروع کی تھی اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے. میرا پیغام یہی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, دیدہ و دل میں بسا کر اسوہ شبیر ہم, قرن اول کے مسلمانوں کی ہے تصویر ہم اٹھے ہیں آزو بازو آزمانے کے لیے, اس سیاسی کربلا میں سر کٹانے کے لیے خون دے کر ولولوں کی آگ بھڑکاتے رہو. ساتھیو, اسلام کی تاریخ دہراتے رہو. آخر دعوانا